واشنگٹن سے میں ہوں آپ کا میزبان قمر عباس جعفری صاحب. دنیا کے بدلتے ہوئے حالات، معیشتوں کی زبوں حالی اور جاری جنگوں کے پس منظر میں اگر امریکہ کی پالیسیوں پر نظر کی جائے، خاص طور پر معیشت اور مالیات کے حوالے سے، تو ایسا لگتا ہے کہ ابھی دنیا کی معیشتیں استحکام سے بہت دور ہیں. اس کی وجوہات کیا ہیں؟ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب سے امریکہ میں نئی حکومت قائم ہوئی ہے، ٹیرف کے حوالے سے روزانہ تقریباً کچھ نئی باتیں سامنے آتی ہیں. کبھی ٹیرف عائد کیا جاتا ہے، کبھی اس میں کچھ چھوٹ دی جاتی ہے. تو ایسا لگتا ہے کہ دنیا کے دوسرے ممالک جن پر ٹیرف عائد ہوتا ہے وہ بھی اسی صورتحال سے دوچار ہیں، اور وہ بھی جوابی ٹیرف عائد کرنے کے لیے کوشاں رہتے ہیں اور جاری کر دیتے ہیں. لیکن پھر دوسرے دن کچھ اور صورتحال سامنے آتی ہے، جیسا کہ ابھی امریکہ میں بھی ہوا کہ چین کے اوپر ٹیرف عائد کیا گیا، اب پھر اسمارٹ فون وغیرہ کو ایکسمپٹ کیا گیا اس سے. تو یہ صورتحال جاری رہتی ہے. ابھی کسی جانب معیشت میں یا مالیاتی پالیسیوں میں استحکام نظر نہیں آ رہا. یہ صورتحال کب تک جاری رہے گی، اور اس پس منظر میں عالمی معاشی صورتحال کیا بنے گی؟ خاص طور پر جو غریب اور پسماندہ ممالک ہیں وہ کس صورتحال سے دوچار ہے، اور خود امریکی معیشت میں ان لوگوں کے جانے کے بعد جو جہاں پر کھیتوں اور کھلیانوں میں کام کرتے تھے، یہاں کی کا جو زرعی شعبہ ہے وہ کس صورتحال سے دوچار ہوگا. اس بارے میں ہم گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ اس وقت تو موجود ہیں ممتاز سینئر تجزیہ کار جناب مسعود عبدالی. جی مسعود عبدالی صاحب، کیا سمجھتے ہیں آپ؟ شکریہ جعفری صاحب. دیکھیں، جہاں تک ٹرمپ ٹیرف عائد کرنے کا تعلق ہے، تو ممالک جب بھی ٹیرف عائد کیے جاتے ہیں تو اس کا جواب کہیں سے آتا ہے، اور نتیجے طور پر تھوڑے دن تک معاملہ جو ہے وہ لیکوڈ رہتا ہے، اور بے اعتمادی، بد اعتمادی یا صورتحال ذرا سی نازک سے ہو جاتی ہے. لیکن یہاں پر ایک اور جو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے وہ ہے ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ ان کا انداز سیاست، ان کا نظریہ سیاست، اور ان کا جو ہے انداز حکمرانی، یہ بڑا غیر روایتی اور بہت ہی غیر معمولی قسم کا ہے دنیا کے دوسرے اس لیے بھی سیاستدانوں کہ کے وہ بارے میں. غیر روایتی سیاستداں ہیں، کوئی جی روایتی سیاستداں جی نہیں ہے. جی ہاں، اور وہ خود کہتے ہیں اس بات کو. دیکھیں، وہ ایک بات بڑے فخر سے کہتے ہیں ہمیشہ کہ اب تک کے جتنے اس ملک میں صدر آئے ہیں وہ لوگ ہیں جنہوں نے کبھی ایک دن نوکری نہیں کی، ایک دن کاروبار نہیں کیا، اور ہمیشہ ٹیکس پیئر کے پیسے کے اوپر وہ پلتے رہے، اور اس کے بعد انہوں نے ٹیکس پیئر کے پیسوں کو اسی طرح استعمال کیا. انہیں پتہ نہیں کہ پیسہ کمایا کیسے جاتا ہے، اس لیے وہ ان کو خرچ کا بھی اندازہ نہیں ہے. پھر ایک اور بات دیکھا ہوگا آپ نے کہ، اور یہ بات 2016 سے ہے، یعنی پہلی بار نہیں، 2015 میں جو انتخاب لڑ رہے تھے، 2000 میں مہم جو تھی ان کی، اس میں ہم دیکھیں ایک بات وہ ہمیشہ کہتے ہیں بڑے زور سے، جو ان کی ماگا میک امریکہ گریٹ اگین، اس میں ایک بات کہتے ہیں کہ امریکہ کو معاشی، معاشرتی، سیاسی، نظریاتی اور کسی حد تک مذہبی، یعنی اس کو ایل جی بی ٹی کے تناظر میں لیا جائے، حملے کا شکار ہے امریکہ. امریکہ پر حملہ ہے ان تمام زاویوں سے. ان کا خیال ہے کہ بہت بڑی تعداد میں ہماری سرحدیں بالکل کھلی ہوئی ہیں، چوپٹ کھلی ہیں، ہر طرح کے لوگ یہاں پر آ رہے ہیں. کچھ لوگ ہیں جو آتے ہیں، جو اچھے لوگ ہیں وہ آ رہے ہیں، اور انہوں نے آ کے ملکی نظام سے فائدہ اٹھا کے بچوں کو تعلیم دی، اور ان بچوں نے ہماری وائٹ کالر جاب بھی لے لی. اس کے علاوہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں نے یہاں کے کاروبار کیا، اور پھر انہوں نے ہمارے کاروبار پہ بھی قبضہ کیا، اور کچھ لوگوں نے پھر اپنا کاروبار، وہ کہتے ہیں کہ جاب اور کاروبار دونوں ملک سے باہر ایکسپورٹ کر دیے گئے، اور اس پہ کوئی پابندی نہیں رہی. وہ دو تین مثالیں مگر دیتے ہیں. مسعود عبدالی صاحب، یہ آؤٹ سورسنگ جو ہے یہ تو خود یہاں کی سابقہ حکومتوں نے کی ہیں، نہیں، میں اور تو ان آپ کی کے ماں سوال پر کا بھی جواب دیا نا ہے. کہ نہیں، یہ تو آپ جو نے فرمایا کہ جو انسٹیبلٹی نظر آ رہی ہے، عدم استحکام نظر آ رہا ہے، تو اس کی وجہ یہ کہ وہ بالکل مطمئن ہے، کنونس ہے اس بات کے اوپر کہ یہ ایمرجنسی، اکثر کہتے ہیں لفظ، یہ ایمرجنسی صورتحال ہے، یعنی یہ معمولی صورتحال نہیں. امریکہ کو اب بہت بڑی جارحیت کا سامنا ہے جس کا مقابلہ کر رہے ہیں. اچھا، اب ظاہر سی بات ہے جب آپ ٹیرف لگاتے ہیں تو دوسرے بھی اس کا جواب دیں گے. پھر ایک اور بات جو یعنی جو سمجھنے کی ہمیں، کہ امریکہ ایک کنزیومر ریاست ہے. امریکہ کی کسی بھی آپ دکان پہ جائیں تو ہر چیز، شاید ہی چیزیں ایسی ہوں جو آپ کے میڈ ان یو ایس اے نظر آتی ہوں. زیادہ تر چیزیں جو ہے میڈ ان چائنا، میڈ ان بنگلہ دیش. مثلا اگر آپ والمارٹ جائیں تو زیادہ تر قمیضیں میڈ ان بنگلہ دیش ہیں، میڈ ان تھائی لینڈ ہیں.
اسی جی طرح جوتے اچھا پھر وہ انہوں نے ٹرمپ صاحب نے یہ بات بھی کہی کہ دیکھیں امریکہ سے مٹیریل جاتا ہے ویتنام اور وہاں سے جوتے بن کے آ جاتے ہیں، اور ہم فیکٹری یہاں کیوں نہیں لگاتے؟ وہ چاہتے ہیں کہ ملک میں فیکٹریاں لگ جائیں، ملک میں جو ہے وہ کاروبار ہو، ملک میں بار بار وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ بلکہ وہ تو لطیفے بھی یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جن ملکوں کو یعنی کینیڈا کو انہوں نے کہا تھا اگر تمہیں پریشانی ہے تو امریکی ریاست بن جاؤ، پھر تم پر کوئی ٹیکس نہیں لگے گا. تو یہ بات وہ کہہ رہے تھے اس کی، لیکن اس کی وجہ سے جو ہے وہ دوسرے ممالک جو ہیں وہ انکمفرٹیبل ہیں. ابھی تھوڑی دیر پہلے میں دیکھ رہا تھا کہ یورپی یونین نے ان سے کہا ہے کہ 0-0 پر ہم متفق ہو جاتے ہیں کہ نہیں، جو پہلے فری ٹریڈ تھا ہمارا کہ نہ تم کو نہ ہماری مصنوعات پہ کوئی ڈیوٹی ہوگی نہ تمہاری مصنوعات پہ ڈیوٹی ہوگی. لیکن ایک اور مسئلہ ہے کہ اگر آپ اس کو دیکھیں جو ٹیرف کی شرح مقرر کی گئی ہے، ٹیرف کی شرح ریسیپروکل نہیں ہے، بلکہ ٹیرف کی شرح جو ہے بیلنس آف ٹریڈ پر ہے کہ کتنا خسارہ ہوتا ہے امریکہ کو دوسرے ملک سے کام کرنے میں، اس کے مطابق انہوں نے ڈیوٹی لگائی ہے. اس جیسے حساب سے اس پاکستان لیے کہ امریکہ ہاں کا جو تجارتی خسارہ ہے ہاں خاص طور پر چین کے مقابلے میں آپ دیکھیں تو بہت زیادہ ہے. ہاں یہی میں کہہ رہا ہوں کہ یہ اس سے ایک اور جو فرق جو آپ کہہ رہے ہیں جو فرق اور آ رہا ہے وہ یہ کہ ٹیرف جو ہے وہ تو سیٹل کیا جا سکتا ہے نا، لوگ دونوں ممالک بیٹھ جائیں اور کہیں کہ ٹھیک ہے ہم ایک، لیکن صدر ٹرمپ کا اصرار ہے کہ یہ بیلنس آف ٹریڈ صفر ہونا چاہیے، وہ زیرو ہونا چاہیے، زیرو کے قریب ہونا چاہیے کم از کم. اب مسئلہ ہے کہ جیسے پاکستانی جیسے ریاست ہے وہ کیسے زیرو کر سکتے، یعنی پاکستانی کے ایکسپورٹ کا کوئی یعنی کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے امریکہ کے ایکسپورٹ سے. تو اگر اس کے لحاظ سے ٹیکس رہے گا تو وہ تو ظاہر کہ بہت مشکل ہوگا. چین کے ساتھ معاملہ یہ ہے کہ چین جو چیزیں امریکہ بھیج رہا ہے وہ کنزیومر پروڈکٹس ہیں زیادہ. امریکہ جو بھیجتا ہے چین وہ ساری کی ساری ہائی ٹیکنالوجی ہے. اچھا ہائی ٹیکنالوجی جو ہے اس کا استعمال عام آدمی نہیں کرتا، اس لیے بہت زیادہ فرق عام کنزیومر میں چین کے نہیں پڑے گا اس کا ان کے اچھا ٹیرف کا. دیکھیے یہ بتائیے مسعود عبداری صاحب کہ جیسا کہ ٹرمپ صاحب کا کہنا بھی ہے کہ ہم انڈسٹری اپنے ملک میں واپس لانا چاہتے ہیں، ہم جو غیر ضروری طور پر پیسہ خرچ کرتے ہیں اس پیسے کو کنزیوم کرنا چاہتے ہیں اپنے ملک کے اندر تاکہ ہماری اپنی قوم کو، امریکیوں کو ریلیف مل سکے. اس کے بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں کتنا عرصہ لگے گا اور کیا یہ خواب شرمندہ تعبیر ہو سکے گا؟ لیکن جب اس میں بھی دو باتیں، ایک بات تو ہے کہ جو فطری بات ہے کہ کارخانے لگنا اتنا آسان نہیں، وقت لگتا ہے اس کے اندر ہر کام کے لیے، ظاہر ہے کہ وقت لگے گا کارخانے لگانا، لوگوں کو ہائر کرنا، یہ کرنا. ایک اور لیکن اس وجہ کہ جو آپ نے شروع میں فرمایا تھا جو روز بروز پالیسی بدل رہی ہے، یعنی وہ لگاتے ہیں ٹیکس پہ ٹیکس واپس لے لیتے ہیں کہ پھر وہ کہتے ہیں 90 دن کی چھوٹ ہے، پھر کل انہوں نے کہا 90 دن کی چھوٹ ہے، یہ ختم نہیں ہوا، ہم 90 دن میں پھر لگائیں گے. تو اس یعنی گوموگو کی صورتحال میں ایک سرمایہ کار کے لیے سرمایہ کاری مشکل ہے. اسے یعنی وہ فرض کی فیکٹری لگا دے اور کل کو وہ کہے ٹھیک ہے ہم ٹیرس سارے واپس لے رہے ہیں اور بزنس ایز یوزول رہے گا، تو اس کے کروڑوں ڈالر ڈوب گئے. تو مسئلہ یہ بھی ہے کہ جب تک اسٹیبل نہیں ہوتا معاملہ، مجھے لگتا ہے اس اسٹیبل میں ہونے میں میرا اپنا خیال ہے کہ سال لگے گا کہ اس دوران یہ باتیں یعنی اونٹ کی کروٹ بیٹھ جائے گا. اس کے بعد پھر میرا خیال معیشت میں استحکام کا سلسلہ شروع ہوگا. لیکن اس میں بہت سارے مسائل جو ہیں امریکہ کے بہت فرق ہے امریکی معیشت میں، امریکی معیار زندگی میں. دیکھیں جو تنخواہیں ہوتی ہیں، جو اخراجات ہیں اس کے، وہ معیار زندگی کے مطابق ہوتے ہیں. پاکستانی مزدور کی تنخواہ اور امریکی مزدور کی تنخواہ تو ایک نہیں رہے گی کبھی بھی، ہمیشہ اس کا بالکل. فرق رہے گا. اسی لیے جو پیداواری لاگت ہے امریکہ کی ہمیشہ زیادہ رہے گی دوسرے ملکوں سے. پھر بعض معاملات میں چین وغیرہ کی آبادی کی بہت بڑی ہے تو ان کے لیے چیپ لیبر اویلیبل ہے. تو میرا اپنا خیال ہے جو آپ کے سوال کا جواب ہے کہ کتنا عرصہ لگے گا، تو مجھے لگا کہ ابھی تو فی الحال غرض بیٹھنے میں جو مجھے لگتا ہے 6 مہینے سے 1 سال لگے گا. اس کے بعد شاید صورتحال نظر آئے، لیکن اس کے بعد بھی میرا خیال ہے کہ جو چاہتے ہیں آٹو انڈسٹری وغیرہ اس کا لگنا مجھے کم از کم اتنا آسان نہیں لگتا کہ اگلے 1-2 سال کے اندر سارا کام ہو جائے. اور اس سے پہلے ضروری ہے کہ جب تک اسٹیبلٹی نہ آ جائے اس سے پہلے تو اس کا یعنی اس کے بارے میں کچھ کہنا بھی بہت مشکل ہے. لیکن آپ یہ سمجھیں کہ جو ورلڈ بینک ہے وہ بھی عالمی معیشت کے بارے میں جو اعداد و شمار پیش کر رہا ہے وہ بھی کچھ بہت زیادہ قابل اطمینان نہیں ہے. جی ہاں جی ہاں، یہ مسئلہ خالی امریکہ کا نہیں ہے، سارے دنیا کا ہے. اور اس میں لیکن اس ہوا کہ یعنی امریکی ٹرمپ صاحب نے ٹیرف کی جنگ شروع کر کے تھوڑا سا اور اسٹیبلٹی کو بڑھا دیا. یعنی ایک اور مسئلہ یہ کہ پہلے ہی صورت عالمی معیشت کا حال ٹھیک نہیں تھا، یوکرین کی جنگ ہے، مشرق وسطیٰ کی جنگ چل رہی ہے، ایران اور جوہری معاملہ ہے. ان سب کی وجہ سے ویسے بھی جو ہے وہ معیشت جو ہے دنیا بھر کی معیشت دباؤ میں ہے اس وقت. یعنی کووڈ سے بہتری آتے آتے تھوڑی سی یعنی ریکور ہوتے ہوتے وقت لگا تھا. پھر یہ 2 بڑی بڑی جنگیں آ گئی ہیں جو بڑی قیمتی ہیں. اس کے علاوہ جو آج بھی جاری ایران ہیں.
ہاں جاریہ، پھر ایرانی تنازع. اب ایرانی تنازع کس کروٹ بیٹھتا ہے یہ بھی بہت اس وقت کہنا بڑا مشکل ہے. تو اس کی وجہ سے یہ ہو کہ ویسے ہی معیشت جو تھی وہ دباؤ میں تھی، اور اس کی وجہ سے اب ٹیرف کی جنگ نے یعنی یہ جو اس کو مزید ہوا دے دی ہے. تو مجھے نہیں لگتا کہ اگلے، جیسے میں نے عرض کیا کہ 6 مہینے سے 1 سال تک تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی اس کے بارے میں کوئی پریڈکشن بھی کی جا سکے گی سیٹل ہو ٹھیک سے. سکی ہے. اچھا دیکھیے، چین جو ہے وہ امریکہ کا سب سے بڑا حریف ہے ابھرتا ہوا. تو چین کے صدر نے بھی کچھ جوابی ٹیرفز کا اعلان کیا تھا، لیکن ان کے ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا تھا کہ یہ جو ٹیرف کا معاملہ ہے اس کو ایمیکیبلی سیٹل ہونا چاہیے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ معاملہ آگے چل کر ان دو بڑی قوتوں کے درمیان ایمیکیبلی سیٹل ہو سکتا ہے؟ اور پھر اس میں یورپی یونین کا بھی ایک کردار ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں یہاں پہ ایک اور جو مسئلہ امریکی معیشت کا نظر آ رہا ہے، امریکی صدر کا نظر آتا ہے کہ ان کی جو تلب المزاجی ہے یہ فوراً بدلتے ہیں صورتحال کو. اس کے علاوہ ایک اور تھوڑا سا مسئلہ انا کا بھی ہے. مثال طور پر بات بحث چل رہی ہے کہ صدر ٹرمپ چاہتے ہیں کہ چین سے گفتگو ہو، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ چینی صدر جو ہے وہ کال کریں ان کو، یہ ان کو کال نہیں کریں گے. اور مسلسل یہ بات آ رہی تھی کہ صدر ٹرمپ انتظار کر رہے ہیں کہ چینی صدر ان سے بات کریں. چینی صدر کہتے ہیں کہ وہ غالباً ان کا بھی مسئلہ یہ ہوگا، وہ چاہتے ہیں کہ ٹرمپ ان کو کال کریں. اب دیکھیں اتنی سی معمولی سی باتوں پر جو ہے لیکن ایک بات تو بالکل ہوتا ہے کہ چینی اگر حکومت کو پالیسی کو دیکھیں، ان کے اندر جو ہے وہ بڑے بزنس لائک لوگ ہیں. گزشتہ 50-60 سال، کبھی کبھی 10-12 سال سے وہ جو ان کی شدت پسندی تھی، نظریاتی شدت پسندی، وہ بالکل تقریباً ختم ہو گئی. وہ معاملات کو تقریباً حل ختم ہو کرنے گئی، جا رہے بالکل ہیں. جی. اور پھر ان کا پھر یہ کہ ان کی پوری جو خارجہ پالیسی طاقت، جس کو بھی آپ سمجھیں، اس کی بنیاد کاروبار ہے. یعنی وہ ان کے لیے سب سے اہم چیز ان کا کاروبار ہے. تو وہ تو چاہیں گے کہ امریکہ سے سیٹل کریں. پھر امریکہ سب سے بڑی معیشت ہے ان کے لیے، تقریباً وہ 34 یا 35 $340 بلین کا سامان وہ برآمد کرتے ہیں امریکہ کو. تو وہ تو کبھی ایسی بڑی بازار کو، مارکیٹ کو کھونا نہیں چاہیں گے. پھر ایک جی، اور کہ اور پھر امریکہ کی سب سے بڑی اہمیت. بات یہ ہے کہ بنیادی طور پر اگر آپ دیکھیں تو عملاً جو چینی معیشت ہے وہ ایک سرمایہ دارانہ معیشت بن گئی ہے اب تقریباً. بالکل. پھر ایک اور جو اہم بات ہے وہ یہ کہ چین بعض معاملات کے اندر امریکہ کا، دونوں ممالک ایک دوسرے کے ڈیپینڈنٹ ہیں ان معاملے میں کہ بہت ساری چیزیں چین خوراک جو ہے، مثلا یہ جو گوشت ہے، خاص طور سے یہ گائے اور سور کے گوشت، اس کے علاوہ یہ بارلی، گندم، یہ سب چیزیں جو ہے وہ بڑی تعداد میں امریکہ سے خریدتا ہے. اچھا، اس کا بڑا نقصان یہ ہو رہا ہے، سیاسی نقصان یہ ہو رہا ہے کہ آپ کو پتہ ہے جو ایگریکلچر ریاستیں ہیں یہ سارے گڑھ ہیں ریپبلکن پارٹی کے. اور جو سب زیادہ متاثر ہیں اس وقت، یعنی اس ٹیرف کے نتیجے سب زیادہ متاثر، یعنی آپ کو جو پالیسی میں بار بار تبدیلی نظر آ رہی ہے صدر ٹرمپ کے، میرا خیال اس کے بجائے کہ ایک اندرونی دباؤ ہے. اگرچہ کہ ٹرمپ صاحب کا اتنا روب ہے کہ لوگ ان کے سامنے کھل کر نہیں کہہ پاتے ان کے حامی، لیکن جو ریاستیں ہیں، جو ایگریکلچر ریاستیں ہیں ساری ہیں، جہاں پہ جو ریپبلکن پارٹی کا گڑھ ہے، جہاں سے سارے سینیٹر، کانگریس مین ان کے منتخب ہوتے ہیں، وہ ریاستیں اس وقت شدید دباؤ میں، خاص طور سے جو زرعی پیداوار اویلیبل ہے، وسکانسن ہے، یا جی جو اس سے کینیڈا سے ملحقہ ریاستیں ہیں، وہ سب جگہ جہاں یہ گوشت وغیرہ کی پیداوار ہوتی ہے، وہ ممالک، جی وہ ریاست دباؤ میں. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ جو آپ کو نظر آ رہی ہے پالیسی، جسے آپ کہتے ہیں یو ٹرن، وہ یو ٹرن کی وجہ یہی بھی کہ دباؤ میں آ کر ان کو کوئی ایڈجسٹمنٹ، یعنی اس کو میں یو ٹرن نہیں، ایڈجسٹمنٹ کو کرنا پڑتا ہے بار بار کہ صورتحال دیکھنا ایڈجسٹمنٹ والی چاہتے. بات ہے. اچھا یہ بتائیے مسعود عبدالی صاحب کہ جو لوگ ڈپورٹ ہو رہے ہیں یہاں سے، جو یہاں کے امریکہ کے کھیتوں میں اور کھلیانوں میں کام کرتے تھے، ان کے رپورٹ ہونے سے کیا یہاں کی جو معیشت ہے، خاص طور پر زرعی معیشت جو ہے، اس پر کیا آپ کے خیال میں کوئی اثر پڑے گا، یا اس کے لیے کوئی چھوٹ دے رہی ہے گورنمنٹ؟ دیکھیے اس پہ اثر پڑ رہا ہے. یعنی زرعی معیشت کے بارے میں مجھے ظاہری طور پر تجربہ نہیں ہے، لیکن میں چونکہ ٹیکسس میں رہتا ہوں تو یہاں تو بہت زیادہ، یعنی جو یہاں کی لیبر مارکیٹ ہے وہ تو 100% ہسپینک تھی. اس کو بہت بڑا فرق پڑا ہے. کئی جگہ پر سڑکوں پر کنسٹرکشن کا کام رک گیا ہے، اس لیے کہ اب ان کے پاس اس کے پاس وہ لیبر اویلیبل نہیں ہے. تو یہ بھی ایک، جیسے میں نے کہا، ایک طرف دباؤ ان پر ایگریکلچر ریاستوں کا ہے، دوسری طرف جو ہے صدر ٹرمپ صاحب پہ دباؤ جو ہے وہ میکسیکو کی پڑوسی ریاستوں کا ہے، کہ جہاں پر اس وقت شدید مشکل ہے. مثلا فشری انڈسٹری جو ہے، فش یعنی مچھلی کی انڈسٹری جو ہے کیلیفورنیا کی، وہ بری طرح متاثر ہو رہی کہ وہاں یہ سارے لوگ کام کرتے تھے. اسی طرح ٹیکسس کے جو یہ کھیت و کھلیان ہے، وہاں پر ان کو مسئلہ ہو رہا ہے. تو یہ تو مسئلہ ہوگا. اور خبر یہ ہے کہ غالباً اب وہ ایک اسپیشل ویزا ایشو کرنے والے ہیں
لیبر ویزا کہلائے گا، جو لمیٹڈ عرصے کے لیے ہوگا، اور وہ سنگل اسٹیٹس ہوگا، یعنی وہ اپنی فیملی کو نہیں لا سکتا وہ شخص، وہ سنگل مزدور اسٹیٹس آئے ہوگا گا، اور کام وہ کرے، لیگلی داخل ہوں گے. لیگلی کام کریں گے، لیکن ان کو کچھ دیر کے بعد واپس جانا ہوگا یا رینیو کر دیا اچھا، جائے گا. اب یہ تو اس بتائیے لیے مجھے، کیا ورلڈ کوئی کردار ہے اس پوری سچویشن میں؟ کس عالمی کا؟ معیشت کے سلسلے میں ورلڈ بینک کا کیا کردار ہے اس وقت؟ ورلڈ بینک کا تو کردار یہ کہ ورلڈ بینک چونکہ وہ ورلڈ بینک کے سب سے بڑے فائنانسر تو یہی امریکہ وغیرہ ہوتے ہیں، تو ان کے لیے مسئلہ ہو رہا ہے کہ ان کے لیے فنڈز کا مطلب. پھر ایک اور یہ کہ فنڈز کے معاملے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ صدر ٹرمپ بہت یعنی اسٹنجی ہیں، یونیورسٹی کے بہت فنڈ روک محتاط دیے ہیں، ہیں. بہت محتاط ہیں. بہت بتا. تو اس کی وجہ سے ورلڈ بینک کو یہ بھی پریشانی ہے کہ ایک تو یہ کہ لگ رہا ہے کہ اس کے پاس وہ فنڈز نہیں رہیں گے جو استعمال کرتا ہے ملکوں کو دینے کے لیے. دوسری بات یہ ہے کہ جب امریکی معیشت ہی خراب ہو جائے گی تو پھر اس کے بعد مزید اس کے لیے مشکلات ہوں گی. اس لیے ورلڈ بینک جو ہے وہ جو بار بار اس کی پیشن گوئی کر رہا ہے کہ اس کو ڈر، یعنی وہ کہتے ہیں ہمیں ڈر کساد بازاری وغیرہ کا اس لیے نہیں کہ مارکیٹ خراب ہو رہی ہے، بلکہ یہ جو غیر یقینی صورتحال پیدا ہو رہی ہے ٹیرف کی وجہ سے، اس کی وجہ ایگزیکٹلی. سے ان کا خیال ہے، اور خاص طور سے ان کا خیال ہے چھوٹے ممالک ہے نا، جیسے جو ابھرتی معیشتیں تھیں، مثلا ویتنام ہے، سری لنکا ہے، یہ سارے جو ہے وہ معیشتیں ان کا خیال میں جو ہے وہ اس کی وجہ سے متاثر ہوں گی. بنگلہ دیش کی اچھا، ٹیکسٹائل ایک آخری انڈسٹری بات بڑی متاثر. مسعود عبدالی صاحب، یہ بتائیے کہ آنے والے دنوں میں آپ عالمی معیشت کا منظرنامہ کیا دیکھ رہے ہیں، بہت اختصار کے ساتھ؟ دیکھیں مجھے لگ رہا ہے کہ یہ انسٹیبلٹی جو غیر یقینی صورتحال ہے، اس کے سے مجھے کم از کم لگتا ہے کہ دنیا کا بڑا حصہ، خاص طور سے جو ابھرتی معیشتیں ہیں، وہاں پہ کساد بازاری اور بے روزگاری جو ہے وہ ایک بڑی بری شکل میں سامنے آ سکتی ہے. بہت شکریہ مسعود عبدالی صاحب. ہم اپنے سننے والوں کو اور دیکھنے والوں کو بتاتے چلیں کہ ہم گفتگو کر رہے تھے مسعود عبدالی صاحب سے، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ جو امریکہ میں معاشی پالیسیوں میں تبدیلیاں آ رہی ہیں، بار بار اعلانات ہوتے ہیں، اس سے ایک غیر یقینی صورتحال پیدا ہو گئی ہے. لیکن تاہم ان کا خیال یہ ہے کہ آئندہ چند مہینوں میں اگر حالات کو بہتر کرنے کی کوشش کی گئی تو یقینی طور پر معیشتیں مستحکم ہوں گی، لیکن اگر یہی صورتحال رہی تو دنیا کی ابھرتی ہوئی معیشتیں دباؤ کا شکار ہوں گی. ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ غالباً جو امریکہ کی زرعی معیشت ہے اس کے لیے ایک خاص قسم کا ویزا جاری کیا جائے گا کہ لوگ قانونی طریقے سے داخل ہوں امریکہ میں اور زرعی شعبوں میں کام کریں. ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ورلڈ بینک کو بھی یہی پریشانی ہے کہ اگر یہ غیر یقینی صورتحال برقرار رہی تو پھر بعض جگہوں پر یا دنیا کے بیشتر ملکوں میں، خاص طور پر ترقی پذیر ملکوں میں، کساد بازاری کا بھی خطرہ پیدا ہو سکتا ہے. اب اپنے میزبان قمر عباس جعفری کو اجازت دیجیے. ہمارے آج کے پروگرام کے پروڈیوسر تھے اسفر امام.